اللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیمبر کی انتہا صدیق، وہ مقتدر وہ مکرم وہ فقر کا پیکر، وہ مقتدر وہ مکرم وہ فقر کا پیکر، وہ پاک باز وہ عابد و با خدا صدیق۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اور قابل عزت و احترام ججز صاحبان، آج جس عنوان پر حسن کلام کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ علی وقار حرم نبوی کے پرکیف ماحول میں آفتاب ہدایت جگمگا رہا ہے، نجوم آسمان ہدایت اپنے دامن میں رحمتیں سمیٹے جا رہے ہیں کہ اچانک قدسیوں کے قافلے کا سرخیل حاضر خدمت ہوتا ہے۔ چشم فلک یہ نظارہ دیکھ کر فرتائے حیرت و تعجب میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کا سردار ہو کر ایک ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے اور اس پر کانٹوں کے بٹن زیب تن کر رکھے ہیں۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا لباس ہے؟ عرض کی اے وجہ تخلیق کائنات، آج میرے سمیت آسمان کے ہر فرشتے نے تیرے صدیق کی محبت و سنت میں یہ ٹاٹ کا لباس پہنے رکھا ہے۔ علی وقار اسی دوران عاشقوں کے امام جانشین خیر الانام خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، آج آپ نے آواز دی تھی، میں صدیق اپنے تن کا لباس بھی لے کر پیش خدمت ہو گیا ہوں اور صبح قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تمہاری ترجیحات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرا جنون، میرا عشق، میری مستی، میری وارفتگی اوج کمال کی اس بلندی پر ہے کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ علی وقار کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دی، وہ ابو بکر کہ جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروا کے کعبے کی چھت تک پہنچایا، وہ ابو بکر کہ جس کی بدولت عامر بن فہیرہ کو اذن حریت ملا، اور وہ ابو بکر کہ حدیث نبوی کی روشنی میں آج بھی اسلام جس کا مکروز ہے۔ جی ہاں علی وقار وہ ابو بکر ہی تھے جو تمنا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مال میرا ہو اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ کے ہو۔ وہ ابو بکر ہی تھے جو خواہش رکھتے تھے کہ آنکھیں میری ہوں اور دیدار مصطفیٰ کا ہو۔ وہ ابو بکر ہی تھے جو آرزو رکھتے تھے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو اور حرم مصطفیٰ کا ہو۔ اور وہ ابو بکر ہی تھے جو کفار کے تشدد کے بعد بستر مرگ سے اٹھتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ اور وہ ابو بکر ہی تھے جو غزوہ احد میں نبی کی طرف آنے والے ہر تیر کے آگے اپنا سینہ کر دیا کرتے تھے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا۔ میرے معزز اراکین ایوان، آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ مشن صدیقی پر عمل پیرا ہونے کی ہے۔ آج ہم مشن صدیقی پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو فنا فی رسول کر لیں تاکہ اسلام کو اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ۔